بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہمارا اگلا سبق ہے 7واں سبق ہے کہ 8واں؟ 8واں ہے کہ 9واں؟ 9واں سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ہے جابر بن حیان. آپ کو پتہ ہے کہ جو اگر آپ سائنس کے جو بھی فاؤنڈرز ہیں، جو بھی اس کے شروع کرنے والے، ہر چیز کے آپ دیکھیں گے نا وہ مسلمان ہیں، آپ دیکھیے گا، لیکن ان کے نام بدل دیے گئے. جابر بن حیان کو حیوان کہتے ہیں. اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے ہوائی جہاز کس نے سب سے پہلے بنایا؟ مسلمان تھے عباس بن فرناس نے سب سے پہلے 600 سال پہلے بدلا. یہ انہوں نے ان کو چینج کیا، انہوں نے عربک سے اس کو چینج کیا. عربک زبان میں تھا پورا سائنس اندلس میں، تو اس کو پھر بدلا کس میں؟ انگریزی زبان میں، اور ان کے نام بدل دیے. نہیں، وہ اصل میں ایکچولی وہ نہیں ہے رائٹ بردرز، عباس بن فرناس وہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے پھر اسی چیز کو آگے بڑھایا. اسی جو شروع ہوا تھا، یعنی سائنس کا کام جو اندلس میں شروع ہوا تھا، اسی کام کو انہوں نے آگے بڑھایا، لیکن نام اپنا دے دیا. پھر ہر جگہ سے لکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے رائٹ بدل دیا. ہاں وہی نا، عباس بن فرناس، آپ دیکھیے گا. بہرحال آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس کو کیمسٹری کا فادر کہا جاتا ہے. کیمسٹری کا فادر یعنی جنہوں نے سب سے پہلے کیمسٹری بتائی کہ کیمیکلز کو ملانے کا کام کیا. حالانکہ اگر ہم دیکھیں گے نا، کیمسٹری کا کام سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیمسٹری کا کام کیا ہے سب سے پہلے. پڑھیے گا، دیکھیے گا. بہرحال جابر بن حیان آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 818 عیسوی کے آس پاس کوفے میں، کوفہ کہاں ہے؟ عراق کے اندر، ٹھیک ہے، کوفے کے اندر ایک عطار رہا کرتا تھا. عطر بیچنے والا. عطار عطر بیچنے والا، عطر بیچتے ہیں نا، جو خوشبوئیں بناتا ہے، جو پرفیوم بناتا ہے. اس عطار کا نام حیان تھا. اس عطر بیچنے والے کا نام کیا تھا؟ حیان تھا. عطاری سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی، لیکن اس عطاری سے، عطر بیچنے سے اس کا، ٹھیک ہے، بہت مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی. گزر بسر یعنی کام چلتا تھا. اس کا جو ہے ڈیلی جو خرچات ہے، روزانہ کے جو خرچات ہیں، وہ مشکل سے اس کے پورے ہوتے تھے. اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا. اس کے یہاں پہ ایک گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام کیا رکھا گیا؟ جابر رکھا گیا. اب حیان کو فکر لاحق ہوئی. اب اسے سوچ پڑ گئی کہ اب میں کیا کروں، کہ اب کیا ہوگا، روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، اب ہم کھائیں گے پیئیں گے کیسے، ابھی تک تو خود کو چلو فاقے، اب بچے کا کیا ہوگا، بچے کے لیے تو لانا پڑے گا. پیسہ کمانے کے لالچ میں، پیسہ زیادہ سے زیادہ لانے کے لالچ میں، ٹھیک ہے، ہرس میں، وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گئے. چھوٹے بڑے جرموں کے اندر، چھوٹے بڑے کرائمز کے اندر، جرم کی جمع جرائم، کرائم، غلط کاموں میں پڑ گیا، ملوث ہو گیا، غلط کاموں میں پڑ گیا. جابر ابھی نہایت ہی کم سن تھا. کم عمر، چھوٹا تھا، بہت کم سن تھا، بہت چھوٹا تھا. کم سن کا مطلب عمر. سن کسے کہتے ہیں؟ عمر کو. کم سن تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، کیا مطلب؟ باپ کا سایہ سر اڑ گیا مطلب مر گیا. شاباش، صحیح بول رہے ہو آپ، ڈرتے کیوں ہو؟ باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا مطلب ان کے والد کا انتقال ہو گیا. اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا. یہ اردو ہے، یہاں پہ تہذیب ہے، تمدن ہے. یہاں پہ نہیں بولتے ایکسپائر ہو گئے، یا انگلش میں نا ایکسپائر. بڑے وہ لوگ لکھتے ہیں فیس بک پہ مائی فادر ایکسپائرڈ. کیا یار، شرم نہیں آتی ہو ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں. اردو میں ماشاءاللہ وفات پا گئے، انتقال کر گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، سایہ سر سے اٹھ گئے. کتنے اچھے اچھے الفاظ ہیں. چل بسے. اب دیکھیں وہاں ایکسپائر، اللہ بچائے. اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ، ساری
ذمہ داری سارا پورا اس کی غریب ماں پر آن پڑا، اس کی غریب ماں پر آ گیا۔ ماں نے کم سن جابر کو کوفے کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ تو جابر نے کیا، اس کی ماں نے، جابر کی ماں نے کیا کیا کہ اس چھوٹے بچے کو، چھوٹے سے جابر کو کوفے کے باہر، یعنی کوفہ جو شہر تھا اس سے باہر دور دراز گاؤں تھے، وہاں پر اس کے رشتہ دار رہتے تھے، ان کے یہاں ان کو بھیج دیا بڑے ہونے کے لیے، وہاں پہ ہی پلے پڑے۔ اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا۔ اس طرح سے جابر کو شہر کے بجائے گاؤں میں، جہاں کی فضا، جہاں کا ایٹماسفیئر، جہاں کا ماحول کیا تھا، کھلا ہوا تھا، کوئی بندش نہیں، کوئی، ٹھیک ہے، کوئی جو ہے باؤنڈری نہیں تھی، کوئی جو ہے روکنے والا نہیں، جہاں کہیں جائے آزادی سے گھومے پھرے۔ اس سے کیا ہوا، اس کے دماغ کو اور زیادہ کیا ملا، سوچنے سمجھنے کی کیا ملی اس کو، سوچنے سمجھنے کا ذریعہ ملا، اس کو موقع ملا۔ شاباش۔ آزاد فضا، یعنی وہاں کی جو ایٹماسفیئر تھا، جو کا ماحول تھا، وہ کیا تھا، بالکل کھلا ہوا تھا، آزاد تھا۔ گاؤں میں اسے معمولی تعلیم میسر ہوئی، اگرچہ گاؤں میں تعلیم کیا تھی، معمولی تھی، بہت کم تھی، بہت کم، معمولی تھی، لیکن البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کود کود کر بھر گیا۔ لیکن تلاش و جستجو، کھوج کرنا، کسی چیز کے پیچھے پڑنا، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ریزنز ڈھونڈنا، اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، تو اس طرح کی چیزیں اس کو گاؤں میں پیدا ہوئی۔ سائنس، میں نے پہلے ہی کہا تھا نا آپ لوگوں کو، سائنس کیا ہے، یہ یاد کرنے اور یہ رٹا مارنے کی چیز نہیں ہے، سائنس پریکٹیکل ہے، باہر جائیے، گھومیے پھریے، دیکھیے کریے۔ اسی لیے ہم آج کل سائنس میں کوئی انوویشن نہیں کر پا رہے ہیں، ہم لوگ سائنس میں کوئی چیز نہیں دے پا رہے ہیں، ہے نا، ہم ابھی بھی محتاج ہیں مغربی ممالک کے۔ کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا۔ جابر کیا آیا، واپس کوفہ آیا، وہاں پہ چلے بڑے ہو گئے۔ پھر ان دنوں کوفے میں عمدہ علمی ماحول تھا، ان دنوں کوفے کے اندر بڑا بہترین ایجوکیشنل سسٹم تھا، نظام، کیونکہ بغداد جو ہے نا، یہ پورا عراق پرانے زمانے میں بڑا زبردست ہے، کہ جیسے آج یورپ ہے نا، اسی طرح آج کیا، اس زمانے میں کیا تھا، بغداد، یہ عراق وغیرہ۔ جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، تو جابر میں کیا پیدا ہوا کہ میں اور زیادہ تعلیم حاصل کروں۔ چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا، اسکول میں داخلہ لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی۔ مروجہ یعنی جو، مروجہ کہتے ہیں جس کا رواج عام ہو، مروجہ تعلیم اس تعلیم کو کہتے ہیں جس کا رواج، یعنی جو سبھی پڑھتے ہوں، کامن، بالکل جو عام لوگ جس کو حاصل کرتے ہیں۔ مروجہ تعلیم حاصل کی۔ اب جابر جوان تھا، کیا تھا، جوان ہو گیا تھا۔ اس سے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی، اس نے ماں کی غربت اس سے دیکھی، بڑا فیل ہوتا تھا اس کو۔ چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دن سوار ہو گئی، مطلب شارٹ کٹ میں امیر بننا، شارٹ کٹ میں کیا بنوں، امیر بن جاؤں، راتوں رات میں ملینئر بلینئر بنوں، تو دن سوار ہو گئی۔ تو اس نے کیا کہا، میں سونا بناؤں گا، کیا بناؤں گا، سونا بنانے کی دن، ہاں میں سونا بناؤں گا، ہے نا۔ آج کل یہاں کشمیر میں نا بہت سارے راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں، تو اسی لیے اسکیم میں پھنس جاتے ہیں، ڈبل پیسہ ہوگا، لاؤ 1 لاکھ روپے دو گا، 15 دن کے بعد 2 لاکھ روپے ہو جائیں گے، وہ دے دیتے ہیں، ارے ٹھیک ہے، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال تو اس کو بھی ایسا ہی ہوا، سونا بنانے کی دن سوار ہو گئی۔ اس نے مختلف قسم کی دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی، تو اس نے بہت ساری کیمیکلز، دوائیاں جو تھی نا، کیمیکلز کی شکل میں، ٹھیک ہے، تو ان کو ملانا شروع کیا، ان کی خاصیتیں، اس کے اندر کیا خاصیتیں، اس کی کیا ایفیکٹس کیا ہے، اس کے اثرات کی خاصیتیں، اس سے کیا چیز ہو سکتا ہے، اس کیمیکل سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا، ٹھیک ہے، ان دوائیوں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی۔ ساتھ ہی قسم قسم کی دھاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بٹی میں پگھلانا شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے وہ چھوٹے چھوٹے جو دھاتیں جو تھی نا، چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے ہوتے تھے، دھات، را مٹیریل جو ہوتا ہے، میٹلز جو ہوتے تھے، ان کو کیا کیا، ان کو پگھلانا شروع کیا، کس میں، بٹی میں۔ آگ کی بٹی نہیں ہوتی جس میں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وہ کلائی والا یا سونا جو آگ بٹی ہوتی ہے، آگ، ٹھیک ہے، اسی میں ان کو پگھلانا شروع کیا، اور پھر ان کے ساتھ کیا ملایا، ان کیمیکلز کو ملایا۔
پھر اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں، جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں نا جنگل سے جو نکلتی جڑی بوٹیاں، ٹھیک ہے، جنگل کی جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں خاص طرح کی اور طرح طرح کی دھات ہے، اور اس کے پاس ٹھیک ہے میٹلز ہوتے تھے قسم قسم کے جو زمین سے نکلتے تھے، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے، اور اس کے پاس مختلف قسم کے برتن، سونے کے برتن، پیتل، ہر طرح کے برتن تھے اس کے پاس۔ وہ ہر وقت کیمیا گری کے نت نئے تجربے کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ کیا کرتا تھا، کیمیا گری سے مطلب کیمسٹری، یعنی ملانا، کیمیکلز کو آپس میں، اس کو ملانا، اس کو ملانا، اس کو ملانا، یہ چیزیں کرتا تھا۔ کیمیا گری کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی، اس طرح سے وہ بہت ساری چیزیں ایجاد کرنے میں کیا ہو گیا، کامیاب ہو گیا، بہت ساری چیزیں ایجاد کی جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا، دوائیاں بھی بنائی۔ اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، بہت دور دور تک، ارے جابر ایسا کام کرتا ہے، جابر نے ایسا بنایا، جابر نے یہ کیا، جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا۔ تو اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ہارون رشید اس زمانے میں کیا تھا، بادشاہ ہوا کرتا تھا، جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، خلیفہ بادشاہ۔ تو اس نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ کس نے؟ خلیفہ جو تھا اس نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی، آپ ادھر آ جائیے بغداد۔ جابر بغداد گیا کوفے سے، تو اس کی بڑی قدر ہوئی، بڑی اس کی عزت افزائی کی، اس کی بڑی جو ہے ٹھیک ہے، اس کو انعامات سے نوازا، ان کو بڑے پیار دیا، عزت دی ان کو۔ خلیفہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا، انعام بھی دیا اور عزت بھی دے دی۔ جابر سے پہلے دنیا علم کیمیا، کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے ناواقف تھی، کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیمیکلز کو ملانے سے کیا ہوگا۔ آج کل جو ہم کرتے ہیں نا، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں نا آج کل لیبارٹریز وغیرہ میں، اس سے پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن یہ چیز کس نے بتائی؟ جابر نے ہی بتائی کہ کیمسٹری ایک باضابطہ ایک بہترین چیز ہے۔ اس نے کیمیائی تجربات کیے، کیمیکلز کو ملانے کا کام، ان تجربات کے اصول اور قاعدے مرتب کیے، اور اس نے کیمیکلز کو ملانے کا اصول اور قانون بتایا کہ اس کے ملانے سے کیا ہوگا، اس چیز کے اس کے ملانے سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا، بہت سارے قانون بنائے انہوں نے، کیا رولز بتائے، فارمولاز، قانون سے مراد فارمولاز بنائے بتائی، جو آج بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ اصول و قواعد اب بھی استعمال ہوتے ہیں، یہ اصول اور قواعد، یہ جو انہوں نے ضابطے دیے، جو انہوں نے فارمولاز دیے، وہ آج بھی استعمال ہوتی ہیں۔ یہ جابر ہی تھا جس نے سب سے پہلے ہمیں بتایا کہ ٹھوس چیزوں کو بخارات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جابر ہی تھا جس نے ہمیں بتایا کہ ٹھوس چیزیں جو ہوتی ہے، جو ٹھوس ہوتی ہے یعنی جو میٹل میں ہوتی ہے، ان کو ہم بخارات میں کیسے تبدیل کر سکتے، ان کو ہم گیسز میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں، بخارات، ٹھیک ہے، جو آتا ہے نا بالکل باغ، کشمیری میں کیا بولتے ہیں اس کو، باغ نہ آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ڈھکا رکھتے ہیں نا اس کے اوپر جو آ جاتا ہے، ہاں بالکل، تو بخارات میں کیسے تبدیل کرتے ہیں، یعنی جو بہت زیادہ ہوتا ہے اس کو تھوڑی سی چیزوں میں کیسے ہیں، عطر جو بناتے ہیں وہ ایسی بناتے ہیں، دوائیاں بہت ساری ایسی بنتی ہے، ٹھیک ہے، تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ٹھوس چیزوں سے ہلکی لطیف چیزیں حاصل کر کے انہیں دوائیوں میں ملایا، اور انہوں نے ٹھوس بڑی بڑی چیزوں کو، ٹھیک ہے، ٹھوس سے مراد ہے بڑی بڑی چیزیں جو دکھ رہی ہو، جو بہت بڑی زیادہ ہو، ٹھیک ہے، جو میٹل میں ہو، ان کو انہوں نے ہلکی اور لطیف، بہت مختصر، تھوڑا سا ہلکی اور لطیف یعنی بالکل نرم و نازک بنایا، جو سخت تھی ان کو نرم و نازک بنایا، حاصل کر کے انہیں دواؤں میں ملایا، پھر ان کو کیا کیا، دواؤں میں ملایا۔ اس طرح اس نے دواؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ اس سے پہلے دوائیاں کیا ہوتی تھی، 2 دن 3 دن بس ایک ہفتے میں ختم ہو جاتی تھی، لیکن پھر اس نے بتایا کہ ہم مہینوں سالوں کیسے دواؤں کو محفوظ، دوائیاں جو ہوتی ہے نا ان کو کیسے ہم بہت دیر تک ہم اس کو رکھ سکتے ہیں، کون سے کیمیکلز ملا کے۔ یہ وہی طریقہ ہے جسے ہم آج کل کیا کہتے ہیں، سبلیمیشن کہتے ہیں۔ دوائیوں میں جو طریقہ استعمال ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، سبلیمیشن۔ اور یہ سبلیمیشن کا طریقہ کس نے دیا، جابر بن حیان نے ہی دیا۔ جابر یہی نہیں رکا، اس نے یہیں پہ بس نہیں کیا، اب چلو ہو گیا، اب ہو گیا، میں نے بہت کمایا، بہت میں نے کام کیا، اب چھوڑو، اب یہیں پہ نہیں رکا، آگے بڑھا۔ اس نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ یہ آکسیڈیشن کیا ہے، لوہے پر تجربات کیے،
اور ہمیں بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا. آپ کو پتہ ہے فولاد، یہ جو لوہا ہوتا ہے نا، یہ اسی ڈلوں کی شکل میں ہوتا ہے. پھر یہ فولاد مطلب یہ اتنا مضبوط، یہ اتنا جو ہے نا بڑا سخت نہیں ہوتا ہے. اس کو بعد میں اسی کیمیکلز سے ملانے کے بعد ہی اس کو بنایا جاتا ہے اس طرح فولاد. یہ اسی کیمسٹری کی بدولت ہی ہوتا ہے. یہ جو بنتا ہے کس کی بدولت بنتا ہے؟ اسی کی بدولت. جو بھی چیزیں پیٹرول ہے، جو بھی بعد میں دنیا جو زمین سے چیزیں نکلتی ہے، وہ کیمسٹری کی بدولت ہی ہو گئی. ورنہ یہ جو پیٹرول زمین سے نکلتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا جیسے ہم گاڑیوں میں زمین سے نکل گیا تو سیدھے ہم گاڑی میں بھر دیں گے. اس کو پہلے مشینوں میں ڈالنا پڑتا ہے، اس کو کیمیکلز وغیرہ سے صاف کرنا پڑتا ہے، باقی سب چیزیں کرنی پڑتی. اور وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ وہی ہے جو جابر نے بتایا، کیمسٹری کا ہی طریقہ ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. جابر نے ہمیں بتایا کہ لوہے کو کیسے زنگ سے بچایا جا سکتا ہے. لوہے کو کیسے ہم کیا کر سکتے ہیں؟